إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اہدنا الصراط المستقیم. کل کے درس میں ہم نے اس آیت کے حوالے سے کچھ بات کی تھی. اہدنا الصراط المستقیم، اس میں ہم نے بات بیان کی تھی کہ ہدایت، اس کے جو مختلف اقسام ہیں، امام ابن القیم نے 4 اقسام اس کی بیان کی ہیں. وہ چاروں کا ذکر ہم نے کل کیا تھا. اختصار سے 4 اقسام انہوں نے جو ذکر کی. ایک یہ کہ جو تمام مخلوقات کے لیے عام ہے. ایک ہدایت الدلالہ والارشاد، فرمایا کہ راستے کا بتا دینا. نمبر 3 ہدایت التوفیق، کہ اس راستے پر عمل کرنے کی توفیق ملے. اور نمبر 4 کہ اس کا نتیجہ یہ ہو کہ وہ انسان جنت میں جائے، یا اگر غلط راستے پر چلتا ہے تو وہ جہنم میں جائے. یہ 4 اقسام امام ابن القیم نے بیان کی تھی، جن کو ہم نے قرآن کی مختلف آیات سے تفصیل سے پڑھا. کل میں نے یہ بات ذکر کی تھی کہ زیادہ تر علماء نے اس کی 2 اقسام ہی بیان کی ہیں. وہ 2 کون سی ہیں؟ وہ ہدایت الدلالہ والارشاد اور ہدایت التوفیق. اور یہی 2 اس کی ہدایت کی جو اہم اقسام ہیں وہ یہ ہیں. بقیہ اقسام بھی ہیں، جیسے کہ ہم نے کل پڑھا تھا، قرآن کی آیات میں ان کا تذکرہ آتا ہے، لیکن زیادہ تر قرآن و حدیث میں جن کا ذکر ہے اور جس کا اہتمام ہے وہ ہدایت الدلالہ والارشاد اور ہدایت التوفیق. دلالہ والارشاد کیا ہے؟ کہ سیدھے راستے کا پتہ چل جانا، خیر اور شر کے بارے میں پتہ چل جانا کہ کون سا راستہ صحیح ہے، کون سا راستہ غلط ہے. اور توفیق یہ ہے کہ اس کے اوپر پھر انسان کو عمل کرنے کی توفیق ملے، جس کی مثال ہم نے دی تھی کل. بعض علماء نے جیسے کہا کہ آپ راستے میں جاتے ہیں تو آپ کو سائن بورڈز لگے ہوتے ہیں کہ رائٹ جاؤ گے تو مکہ آئے گا، مثال کے طور پر لیفٹ جاؤ گے تو مدینہ آئے گا. تو یہ ہدایت الدلالہ ہے. اور اگر آپ اس راستے پر چل پڑو تو وہ پھر توفیق کہ آپ نے اس راستے کو اختیار کر لیا ہے. اور تو اگر آپ صحیح راستے پر چلیں گے، اگر آپ نے مکہ جانا ہے اور مکہ کے بارے میں لکھا ہے کہ رائٹ جانا ہے اور آپ رائٹ ہی مڑتے ہو تو پھر آپ منزل تک پہنچ جائیں گے. لیکن اگر آپ نے غلط راستہ اختیار کر لیا تو منزل تک نہیں پہنچ سکتے. یہ فرق ہے ہدایت الدلالہ میں اور ہدایت التوفیق میں، اور یہی دونوں اہم اقسام ہیں. اور اس کے بارے میں ہم نے کل جو آیات پڑھی تھیں ان میں یہ بات آئی تھی کہ ہدایت الدلالہ والارشاد جو ہے وہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن ہدایت التوفیق وہ صرف اللہ کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا. جیسا کہ ہم نے قرآن کی آیات سے پڑھا تھا کہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والے ہیں. دوسری جگہ پہ کہا کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے. کیا معنی؟ کہ آپ راستہ تو بتا سکتے ہیں، بیان تو کر سکتے ہیں، لیکن عمل کروانا وہ اللہ کا اختیار ہے. اللہ کے سوا کو کوئی کسی اور کو اس چیز کا اختیار نہیں کہ وہ کسی کو صحیح راستے پر چلا دے، اس پر عمل کرنے کی اس کو توفیق دے. اسی لیے فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو چاہیں اپنی مرضی سے جس کو پسند کریں اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے. ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن صرف اللہ ہے کہ جو جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے. اور یہ بات قرآن کریم میں اور بہت سارے مقامات پر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو ہم چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں ہم وہ ہدایت نہیں دیتے. وہ یہ اختیار اللہ کا ہے. اور یہاں پر ہدایت سے مراد وہی ہدایت التوفیق ہے. کہ 1-2 اور مقامات ہم قرآن کریم سے دیکھ لیتے ہیں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ توفیق عمل کی کرنا وہ صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک ان کا اختیار ہے. سورہ بقرہ ہی شروع میں آپ دیکھیے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 نکالیے تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. اس آیت کا شروع ہوتی ہے ان اللہ لا یستحی ان یضرب، اور اس کے آخر میں، آیت کے آخر میں پھر کیا ہے؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. بہت سو کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے ہیں اور بہت سو کو ہدایت دیتے ہیں. کیا معنی یہاں پر؟ یہی ہے ہدایت توفیق، کہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ سیدھے راستے پر چلا دیتے ہیں، اس کی طرف ہدایت کر دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں وہ اس پر نہیں چلاتے. اسی طرح سورہ بقرہ کے آخر میں 3 سپارے میں آخری آیات میں سے آیت نمبر 272 ہے، 272 نمبر آیت ہے. اس آیت میں
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء. وہی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ ان کو ہدایت دینا وہ آپ کے اوپر نہیں ہے، آپ کے ذمہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. ولکن اللہ یہدی من یشاء، جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. تو یہی یہاں پر بھی ہدایت سے مراد کیا ہے؟ ہدایت توفیق ہے، کہ توفیق عمل کرنے کی اور صحیح راستے پر چلنے کی وہ صرف اللہ کا اختیار ہے. جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں نہیں دیتے. ایک اور مقام دیکھتے ہیں ہم، سورۃ النحل اور آیت نمبر 93 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تمام انسان ایک ہی امت پر ہوتے، ایک ہی دین پر ہوتے. لیکن کیا ہے؟ وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں. تو یہاں پر بھی ہدایت سے مراد کیا ہے؟ ہدایت توفیق ہے، کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں وہ توفیق دے دیتے ہیں. ورنہ اگر ہدایت دلالہ جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو دی ہے، تمام لوگوں کو بتائی ہے، وہ سب کے لیے عام ہے. اور اس بات میں یہ دیکھیے کہ یہ قرآن کریم کی تقریباً آپ دیکھیں گے کہ جیسا کہ بعض علماء نے کہا کہ قرآن کریم کی ہر آیت اس کا کسی نہ کسی طریقے سے توحید سے تعلق جڑا ہوا ہے. آپ سورہ فاتحہ ہی کو دیکھ لیجئے، ابتدا کی جتنی ہم نے آیات پڑھی ہیں وہ تو واضح طور پر توحید ہے. الحمد رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس میں تو بہت واضح ہے کہ ان کا تعلق توحید سے ہے، اللہ کی وحدانیت سے ہے. اس آیت میں توحید کیا ہے؟ اس آیت میں توحید یہاں پر ہے اہدنا الصراط المستقیم. یہ ہدایت کون دیتا ہے؟ صرف ایک اللہ دیتا ہے. اس میں بھی اللہ کی وحدانیت ہے. تو قرآن کریم کی ہر آیت کسی نہ کسی انداز میں اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہے. دوبارہ میں بات دہرا دیتا ہوں کہ بات واضح ہو جائے. اہدنا الصراط المستقیم میں وحدانیت اللہ کی کہاں سے نظر آتی ہے، کس طرح نظر آتی ہے؟ کہ اس میں جو ہدایت توفیق ہے وہ کیا ہے؟ صرف اللہ دینے پر اس پر قادر ہے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں. اور یہی توحید ہے، یہی ہمارا ایمان ہے. ایک اور بات اس آیت کے حوالے سے کہ یہاں پر اس آیت میں جو ہم اللہ سے سوال کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما، تو ہدایت ہمیں عطا فرما. وہ ہم کون سی ہدایت مانگ رہے ہیں؟ ہدایت الدلالہ مانگ رہے ہیں یا ہدایت التوفیق مانگ رہے ہیں، یا کوئی اور بات ہے؟ اس میں دونوں ہیں. اس میں ہم ہدایت الدلالہ بھی مانگ رہے ہیں، ہدایت التوفیق بھی مانگ رہے ہیں. دونوں اقسام اس میں موجود ہیں، اس میں شامل ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا بھی، ہماری رہنمائی بھی کر، اور پھر اس پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرما. اور اس کی دلیل بعض علماء نے جو دی ہے، تھوڑی سی گرامر سے متعلق بات ہے لیکن میں بڑی آسان لفظوں میں ذکر کروں گا. یہ جو عبارت ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ عربی میں ایک سے زیادہ انداز سے ہدایت کے بارے میں جب ذکر کیا جاتا ہے، ایک سے زیادہ انداز سے کیا جاتا ہے. ایک ہے کہ اس کے ساتھ الہ آتا ہے، ہدایت کے ساتھ لفظ الہ آتا ہے. جیسا کہ مثال کے طور پر قرآن سے آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی. وہی آیت جو ہم نے کل دیکھی تھی اسی کو نکال لیجیے، سورۃ الشورى کی آیت 25ویں سپارے میں، سورۃ شورى کے آخر میں، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والے ہیں. یہ سورۃ الشورى اور آیت نمبر 52 ہے، سیکنڈ لاسٹ آیت ہے سورۃ الشورى کی. اس کے آخر میں کیا ہے؟ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. تو یہاں پر ہدایت کے ساتھ لفظ الہ آ رہا ہے، حرف الہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک یہ انداز ہے اسی بات کو ذکر کرنے کا کہ الہ کے ساتھ بولا جائے. دوسرا اس کا جو انداز ہے اسی عبارت کو بولنے کا عربی میں، وہ ہے کہ لام کے ساتھ بولا جاتا ہے. ہدایت کے ساتھ حرف لام آتا ہے. یہاں پہ کیا تھا؟ حرف الہ تھا. دوسرا انداز ہے کہ حرف لام آتا ہے. اس کے لیے سورۃ الاسراء یا بنی اسرائیل وہ نکالی 15واں سپارہ، اور اس کی شروع کی آیات ہیں، اور آیت نمبر 9 ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی. یہدی کے آگے دیکھیے کیا لفظ ہے؟ یہدی للتی، لام ہے اس میں. یہدی کے بعد کیا آ رہا ہے؟ لام آ رہا ہے. وہاں پہ کیا تھا؟ یہدی کے بعد الہ آ رہا تھا. تو یہ دونوں انداز ہیں استعمال کرنے کے. اور تیسرا انداز وہ ہے کہ جو سورۃ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم بغیر کسی حرف کے، یہدی کے ساتھ کوئی حرف نہیں ہے، ڈائریکٹ آپ جو اگلی بات آ رہی ہے اس کے ساتھ ڈائریکٹ جڑی ہوئی ہے.
تو یہ 3 طریقے ہیں اسی ایک ہی بات کو کہنے کے آسان لفظوں میں. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ تینوں کا معنی ایک ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں، لیکن بعض علماء نے کہا کہ ان میں بڑا ہی لطیف سا فرق ہے کہ جب الہ کے ساتھ آئے گا، یہدی کے بعد اگر حرف الہ آئے گا تو معنی ہوگا ہدایت الدلالہ، اس سے مراد ہوگی، اس سے مراد ہدایت الدلالہ کے ہمیں راستے کی طرف رہنمائی فرما. اور جب حرف لام آئے گا، جیسے کہ اس آیت میں تھا یہدی للتی ہی اقوم، لام کے ساتھ ہوگا تو اس سے مراد ہدایت التوفیق ہوگی. اور جب کوئی حرف نہیں ہوگا تو دونوں مراد ہوں گے. پھر سے ہدایت کا لفظ جو ہے وہ الہ کے ساتھ بھی آتا ہے، لام کے ساتھ بھی آتا ہے، بغیر کسی حرف کے ساتھ بھی آتا ہے. یہ تینوں طریقے ہیں بات بیان کرنے کے. ہدایت عطا فرمایا، ہدایت کا جب تذکرہ ہوتا ہے کبھی الہ بولا جاتا ہے، کبھی لام بولا جاتا ہے، اور کبھی بغیر کسی حرف کے بولا جاتا ہے. اگر الہ کے ساتھ بولا جائے گا، جیسے کہ ہم نے شورا کی آیت پڑھی، اور بھی مثالیں، ایک مثال میں نے دی ہے صرف. الہ کے ساتھ اگر ہدایت کا لفظ آئے گا تو معنی ہوگا کہ ہدایت الدلالہ اس سے مراد ہوگی کہ ہمیں سیدھے راستہ کی طرف رہنمائی فرما. اگر لام کے ساتھ ہوگا تو مراد ہوگی کہ ہمیں توفیق عطا فرما، ہدایت توفیق مراد ہوگی. اور اگر نہ لام ہو نہ الہ ہو، اہدنا الصراط، دیکھیں اہدنا کے بعد نہ لام آیا نہ الہ ہے، اہدنا الصراط ڈائریکٹ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اگلے لفظ کے ساتھ، تو اس میں دونوں چیزیں مراد ہیں، ہدایت الدلالہ بھی مراد ہے، ہدایت توفیق بھی مراد ہے. تو یہاں پہ ہم کیا اللہ تعالیٰ مانگ رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. یہاں پہ نہ الہ ہے نہ لام ہے، تو کیا مراد ہے؟ دونوں چیزیں مراد ہیں، ہدایت الدلالہ بھی اور ہدایت التوفیق بھی، دونوں یہاں پہ مراد ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. ایک اور بات اسی حوالے سے، ہدایت کے حوالے سے، ہدایت کا مفہوم کو سمجھنے کے لیے امام ابن قیم وہ بیان کرتے ہیں ایک اور مقام پہ کہ ہدایت کے 10 مراتب ہیں، 10 درجات ہیں. وہ سارے جب انسان کو ملیں گے تب انسان مکمل طور پر یہ کہا جائے گا کہ وہ ہدایت پر ہے، ہدایت یافتہ ہے. وہ سارے کے سارے 10 کے 10 اگر اس کو مقامات حاصل ہو جائیں، یعنی یہ سمجھ لیجیے درجات ہیں ہدایت کے، یہ سارے کے سارے انسان کو حاصل ہونے چاہیے. اگر ان میں سے سارے حاصل نہیں ہوتے، اس کا مطلب ہے کہ وہ مکمل ہدایت پر نہیں، جزوی ہدایت پر ہے. جب سارے کے سارے درجات اس کو مل جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مکمل ہدایت پر ہے. وہ 10 مرتبے یا 10 درجات وہ کیا ہیں؟ نوٹ کیجئے گا. پہلا درجہ ہدایت کا کیا ہے کہ انسان کو حق کی بات کا پتہ چل جائے، اس کا علم ہو جائے، پتہ چلے کہ بھی حق کیا ہے، صحیح چیز کیا ہے. یہ پہلا مرتبہ، پہلا درجہ ہے، علم حاصل ہو جانا، اس کا پتہ چل جانا. دوسرا مرتبہ یا دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان کو اس کے اوپر قدرت ہو، طاقت ہو، اس حق کو کے اوپر عمل کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہے، طاقت ہے، استطاعت ہے، قدرت ہے اس کے اندر. تیسرا کہتے ہیں پھر درجہ ہے اس کے بعد کیا ہے کہ اس کے اوپر حق پر عمل کرنے کا اس کا ارادہ بھی ہو، اس کے اندر ارادہ ہے، اس کے اندر جذبہ ہے. ایک یہ ہے کہ انسان اس کو حق کا پتہ چل گیا اور اس کو استطاعت بھی ہے اس کے اندر اس پر عمل کرنے کی، لیکن وہ کرنا ہی نہیں چاہتا. جیسے کہ بہت سارے کفار ہیں، حق کا ان کو پتہ بھی ہے، حق پر عمل کرنے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، یعنی کوئی معذوری بھی، قدرت سے مراد ہے کہ کوئی ایسی معذوری نہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اس کو نہیں کر سکتے، لیکن ارادہ ہی نہیں ہے، خواہش ہی نہیں ہے اس پر عمل کرنے کی. تیسرا کہتے ہیں کہ اس کی خواہش بھی ہونی چاہیے، اس کی رغبت بھی ہونی چاہیے، ارادہ بھی ہونا چاہیے اس پہ. چوتھا درجہ یہ ہے کہ پھر اس پر انسان عمل کرے بھی، قدرت بھی ہے، طاقت بھی ہے اس کے اندر، ہمت بھی ہے عمل کرنے کی، ارادہ بھی ہے. پھر چوتھا درجہ کیا ہوگا کہ اس پر عمل کرے. پانچواں درجہ کہتے ہیں کہ اس پر عمل کرے تو پھر اس پر جم جائے، اس پر باقی رہے نہیں کہ اس پر عمل کر کے پھر اس کو چھوڑ دیا. ایک شخص مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، وہ ایک وقت کی نماز پڑھتا ہے، دوسرے وقت کی نماز پڑھتا ہی نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ثابت قدم نہیں ہے. تو پانچواں درجہ یہ ہے کہ جب حق کا پتہ چل گیا اور اس پر عمل بھی کر لیا تو پھر اس پر قائم بھی رہے، ثابت قدم رہے. چھٹا درجہ پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو حق پر چلنے میں، اس کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ اس سے دور ہو جائیں. کیونکہ انسان جب حق پر چلتا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو پھر بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں، پھر شیطان بھی آتا ہے، پھر وسوسے بھی آتے ہیں، پھر بہت سے لوگ بھی کہتے ہیں کہ تم تو مولوی بن گئے ہو، تمہارا دین کا، دنیا کا کیا بنے گا، تم تو صرف ہر ٹائم مسجد میں بیٹھے رہتے ہو، مثال کے طور پہ.
اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں، لوگ کیا کہیں گے، یہ ساری کیا ہیں، رکاوٹیں ہیں حق پر چلنے کے راستے میں۔ تو چھٹا درجہ یہ ہے کہ انسان اس کے راستے سے رکاوٹیں دور ہو جائیں، حق پر چلنے اس کی دور ہو جائیں، یا دور اللہ تعالیٰ کرے، مراد تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ ہی کرے گا، اللہ ہی دینے والے ہیں۔ پھر ساتواں درجہ کہتے ہیں کہ جب وہ انسان سیدھے راستے پر چل پڑا تو پھر اللہ تعالیٰ اس راستے میں اس کو پھر مزید ہدایت عطا فرمائے، اور کہا کہ یہ پہلی ہدایت، پہلا کیا تھا کہ راستے کا پتہ چل گیا اور اس پر چل پڑا۔ اب یہ اس سے اگلے درجے کی بات ہے کہ اس جب راستے پر چل پڑا ہے تو راستے میں چلنے پر اس راستے کے دوران بھی اس کو ہدایت چاہیے تاکہ وہ اس پر جاری رہے۔ اس کی مثال اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ وہی مثال ہم لیتے ہیں کہ آپ ہائی وے پہ چڑھ کر مکہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اب آپ جب مکہ کی طرف جاتے ہیں تو جو سائن بورڈ ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ اتنے کلومیٹر، 80 کلومیٹر رہ گیا ہے، پھر 10 کلومیٹر بعد آتا ہے کہ اب 70 کلومیٹر رہ گیا ہے، پھر 10 کلومیٹر کے بعد آتا ہے کہ 60 کلومیٹر رہ گیا ہے۔ یہ بار بار جو سائن بورڈز آ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے کہ بار بار آپ کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ اگر وہ سائن بورڈز نہیں ہوں گے تو کچھ دیر آپ چلیں گے، پھر کہیں گے یار پتہ نہیں میں صحیح راستے پہ چل رہا ہوں، کہیں میں غلط تو نہیں مڑ گیا، کوئی سائن بورڈ ہی نہیں آ رہا، کچھ کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا، پتہ نہیں میرے سے کوئی غلطی نہ ہو گئی ہو۔ وہ بار بار اسی لیے دیے جاتے ہیں، خاص طور پہ اگر آپ کسی لمبی ڈرائیو پر جا رہے ہیں، دور کا سفر ہے، جب تک آپ کو کچھ دیر کے بعد کوئی سائن بورڈ نہیں نظر آئے گا کہ بھی جس راستے میں چل رہا ہوں یہی راستہ ہے، آپ گھبرا جاتے ہیں۔ تو یہی مراد ہے، یہ ایک سادہ مثال ہے، لیکن دین میں انسان کو ہر لمحہ ہدایت کی ضرورت ہے کہ جب سیدھے راستے پر چل پڑا تو اب اس راستے میں بھی ہر وقت اس کو ہدایت کی ضرورت ہے کہ اب اس پر میں تاکہ جاری رہوں۔ تو یہ ساتواں درجہ ہے کہ ہدایت پر آنے کے بعد اس راستے میں مزید اس کو ہدایت، تاکہ اس میں مزید اس کا اضافہ ہو اور اس راستے کو وہ صحیح طریقے سے اس کے اپنی منزل تک پہنچ سکے۔ آٹھواں درجہ پھر کہتے ہیں کہ اس راستے پر چلنے اللہ تعالیٰ انسان کو اس بات کی توفیق دے کہ جب اس راستے پر چل رہا ہے تو اس کا جو مقصود ہے وہ اس کے سامنے رہے، وہ اس سے غافل نہ ہو جائے کہ اصل مقصد کیا ہے، میں اس راستے پہ چل رہا ہوں، اصل مقصد کیا ہے، اصل میرا منزل کیا ہے، اصل میرا مقصود کیا ہے۔ کہ یہ نہ ہو کہ انسان اس کے جو تفاصیل ہیں ان میں پڑ جائے اور اصل مقصد سے وہ غافل ہو جائے۔ اصل مقصد کیا ہے ہمارا؟ جنت ہے، جنت کا حصول ہے۔ قیامت کے دن ہمیں نجات مل جائے، جہنم سے نجات مل جائے اور جنت کا حصول۔ تو یہ مقصد ہمیشہ آپ کا نصب العین رہے۔ یہ آٹھواں درجہ ہدایت کا کہ جب سیدھے راستے پر چل پڑے تو مقصد کبھی آپ کی نظر سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے، ورنہ کیا ہے کہ انسان پھر ادھر ادھر بھٹک سکتا ہے، یا اگر عمل کر بھی رہا ہے تو اس کے عمل میں وہ اخلاص اور وہ اس کا جذبہ نہیں رہے گا جب تک کہ جو اس کا مقصود ہے وہ ہمیشہ اس کی آنکھوں کے سامنے نہ ہو۔ تو یہ آٹھواں درجہ ہے۔ پھر نواں درجہ کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق دے کہ اس کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ یہ جو ہدایت ہے، یہ جو راستے میں جس پہ میں چل رہا ہوں، اس کی مجھے اشد ضرورت ہے، اس کے بغیر میرا چارہ نہیں۔ یہ بات بھی انسان کو پتہ چل جائے کہ ہمیشہ اللہ سے وہ مانگتا رہے اور اس کا اللہ کے سامنے اس کی عاجزی وہ ہمیشہ اس کے سامنے رہے۔ اور 10واں درجہ ہدایت کا وہ کہتے ہیں کہ اس کو انسان کو اللہ تعالیٰ یہ بھی اس پر واضح کر دے کہ اس راستے سے جو بھٹکے ہوئے ہیں وہ کون ہیں اور وہ کیسے ہیں اور وہ کتنی گمراہی میں ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو اس راستے سے جو دو راستے، خاص طور پہ مغضوب علیہم کا راستہ اور ضالین کا راستہ، وہ بھی اس کو ہمیشہ یاد رہے، ہمیشہ اس کے سامنے رہے کہ کہیں وہ ان کی طرف نہ چلا جائے۔ تو 10واں درجہ یہ ہے کہ ہمیشہ وہ جو دو گمراہ کن راستے ہیں وہ بھی اس کے سامنے واضح رہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ 10 درجات ہیں ہدایت کے، جس نے ان 10 درجات کو حاصل کر لیا وہ پھر حقیقت میں ہدایت پر ہے، اور جس نے ان میں سے کسی بھی درجے کا حاصل نہ کر سکا وہ پھر مکمل ہدایت پر نہیں ہے، اس کو مزید ہدایت کی ضرورت ہے۔ یہیں پر بات آج کی ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ یہیں سے اگلی بات شروع کریں گے۔